السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آج آپ سے اپنی محبت کی ایک سچی اور پیاری داستان، ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بالکل صاف ستھری ہے۔ السلام علیکم ڈیئر، کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ تم بھی ٹھیک ہوگے۔ میری زندگی، میری جان، میرے دل کی دھڑکن، تم بن ایک پل بھی چین نہیں۔ میرے دن کیسے گزرے ہیں میں یہ جانتی ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ اب تو جیسے جینے کی امید ختم ہو گئی۔ میری زندگی، تم مجھے بہت یاد آتے ہو۔ کیوں اتنا یاد آتے ہو؟ کیوں؟ نہ تو دن کو سکون ہے، نہ رات کو چین ہے۔ کیسے جی رہی ہوں تیرے بغیر، یہ تو میں کیسے بتاؤں؟ میں جانتی ہوں جیسے میری حالت ہے تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ میری زندگی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ کام پتہ ہے، میرے اپنوں نے ہی مجھ سے میری ہنسی، میری خوشیاں، میرے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب میرے پاس تیری یادوں اور آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ تو مجھے تیری یادیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ قسم سے میری زندگی، انہوں نے سب کچھ تو چھین لیا ہے، اور اب یہ مجھ سے میرے جینے کا سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کامی؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا جہاں صرف دکھ کے غم کے سوا کچھ نہیں۔ کامی، میں نے بہت دکھ تکلیف برداشت کی ہے کامی۔ جب امی نے تیری تصویر میرے بیگ سے نکال کر پھاڑ دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کامی۔ امی نے تصویر کے نہیں، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، امی میرے پاس تیری تصویر کے ٹکڑے لے کر آئی اور مجھے بہت ڈانٹا۔ امی چلی گئی، میں قرآن پڑھتے پڑھتے روئی۔ میرا کون تھا جس کو اپنا دکھ سناتی؟ اتنا روئی، مجھ سے قرآن پاک نہ پڑھا گیا۔ میں نے قرآن کو بند کیا اور اپنے سینے سے لگا کر بہت روئی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ٹکڑے واپس کر دو، مگر امی نے بہت ڈانٹا اور ٹکڑے جلا دیے۔ میری زندگی میں تو ہر پل، ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، ہنسنا تو جیسے میں بھول گئی تھی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، مگر مجھے تو جیسے کسی کی کوئی بات نہیں سنائی دیتی تھی۔ ابو نے بھی امی کو کہا، اس کو سمجھاؤ، سب کیا کہیں گے، پہلے بہت بدنامی ہو گئی۔ کامی، کیا انسان کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے؟ میں نے بہت کوشش کی مرنے کی، مگر ہر بار ناکام ہو گئی۔ لگتا ہے موت بھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ میرے نصیب اس بد نصیب کو تو جینے دیتے ہیں، نہ مرنا۔ اچھا ہوتا اگر اب مجھے شوٹ کر دیتے، اب تک تو سب لوگ مجھے بھول بھی چکے ہوتے۔ منو مٹی تلے آرام تو ملتا اس ظالم بے رحم دنیا سے سوائے غم کے، اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آج ایک ماہ سے اوپر ہو گیا، پل پل تیری یادیں روتی رہتی ہوں کامی۔ مجھے مولا علی کی قسم، اگر ایک پل کے لیے میں تجھے بھولی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے رونا میری آنکھوں کی عادت سی بن گئی ہے۔ صرف ایک دعا مانگتی ہوں میرے خدا، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، مجھے میرے کام ہی دے دے۔ میری زندگی، بہت تم سے باتیں کرنی ہے، سب کچھ کاغذ پر نہیں لکھ سکتی۔ میں یہ خط لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں کامی۔ میری زندگی، قسم سے سب لوگوں کی نظریں میرا تعاقب کرتی رہتی ہیں، میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، نہ ہی دل کرتا ہے۔ میری زندگی، میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ یہ ظالم دنیا چاہے کچھ بھی کرے، میری ہر سانس سے پہلے تیری یاد آتی ہے۔ اگر یہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، پھر بھی میرے ہر ٹکڑے سے میری محبت کی خوشبو آئے گی، اور ہر ٹکڑے سے ایک ہی آواز آئے گی، کامی کامی، قسم سے کامی۔ یہ دوری ہماری محبت کو اور گہرا اور مضبوط بنا رہی ہے۔ یہ لوگ کیا جانے کہ محبت کیا ہے، یہ تو صرف دل توڑنے کے عادی ہیں، یہ نہیں جانتے دل میں خدا رہتا ہے۔ کامی، پتہ ہے ایک ماہ سے اوپر ہو گیا، میں اور کیسرا ایک دوسرے کو نہیں مل سکتی، ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے ملنے کو، میں اس کو ملنے کو ترس رہی ہوں کامی۔ میری زندگی، ایک بات کہوں، کیا نہیں کہتی؟ تم ناراض نہ ہو جاؤ، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں کامی، پلیز مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔
میں مر جاؤں گی، میں پہلے ٹوٹ چکی ہوں، اوکے بتاتی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ آئی لو یو کامی، اگر برا لگے تو سوری میری زندگی، میں اب کسی طاقت پر بھی تجھے کھونا نہیں چاہتی کامی۔ میں مر تو اسی دن ہی گئی تھی جب تیرا میرا رابطہ یعنی اپنوں نے مجھ سے میری زندگی سے جدا کیا تھا۔ قسم سے بس ایک خالی بت ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، اس سے سہارے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا، اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے ایسی باتیں کریں گے۔ میں بیان نہیں کر سکتی، مجھے تو سوچ کر بھی شرم آتی ہے جو میرے رشتہ داروں نے مجھ پر اور میری سچی پاکیزہ محبت پر الزام لگائے ہیں۔ کامی پھر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا، اور جب سینے میں درد ہوتا ہے تو بازو میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا، امی بہت پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی تو بھی ابھی اس کے بارے میں سوچتی ہے، اس لیے تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچا کہ مر جاؤں گی تو مر جائے گی تو کسی کا کیا جائے گا، کامی کچھ جائے گا تو وہ بھی اب خوش، کامی کا کیا جائے گا، وہ تو اب بھی خوش پھر رہا ہے ہوگا، اور تو اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں نے کہا امی اچھا ہوگا اگر میں مر گئی تو سب لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، سب کو چین مل جائے گا۔ رہی بات کامی کی تو اس کی حالت میرے سوا کون جان سکتا ہے۔ امی ہم نے سچی محبت کی ہے، قسم سے کامی، مولا علی کی قسم، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا کہ امی ابو یا بھائی وغیرہ کو بتائے گی۔ میں نے سب کچھ صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ امی نے رات کو بھائی ساجد کو بتایا کہ پری کے سینے میں درد ہوتا ہے۔ بھائی جلدی سے اٹھے اور مجھے کہنے لگے چلو۔ میں نے کہا کہاں؟ باہر۔ بھائی نے کہا ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی ٹائم ہے، وقت ہے؟ بھائی نے پوچھا درد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، بس اب ٹھیک ہوں۔ بھائی نے کہا میں تمہیں 1-2 دن میں شہر اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دل کا سلسلہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے دل کہا خدا کرے ایسا ہو اور میں مر جاؤں، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اور پھر بھائی مجھ سے پوچھتے تھے، میں صاف کہہ دیتی اب ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا تھا آج تو میرے درد ہوتا ہے، مگر میں کسی کو بھی نہیں بتاتی، خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ اب درد دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مگر میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ بتاؤں گی۔ مر جاؤں گی تو سب کو سکھ مل جائے گا، میرے سب کچھ چھین لیا، اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر موت ہے۔ جب کبھی درد برداشت باہر ہو جاتا ہے تو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، روتی رہتی ہوں، یہ سب کچھ میرے اپنوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بتایا، مگر میں نے پانی بالکل پینا چھوڑ دیا ہے۔ قسم سے کامی، تیری قسم، صرف کھانا کھاتے وقت صرف تھوڑا سا پانی پیتی ہوں، نہیں تو سارا دن نہیں پیتی۔ اب مجھے ڈر ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی، ایسا لگتا ہے مجھے خون کی الٹی آئے گی۔ قسم سے کامی پتہ نہیں، میرے دل یہی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کیا ہو گیا۔ خیر مجھے چھوڑو، میری زندگی میری داستان کافی بڑی ہے، آپ کو بھی پریشان کرتی ہوگا میری زندگی، پریشان مت ہونا تجھے میری قسم۔ بھائی ساجد مجھے کہتا ہے خوش رہا کرو کامی، میری خوشیاں چھین کر خود ہی مجھے خوش رہنے کے لیے کہتے ہیں خوش رہا کرو۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر میری خوشی ہوئی تو میں کچھ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گی، خوشی سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ اب تو شعر نے کیا خوب لکھا ہے، اب تو درد سہنے کی عادت ہو گئی ہے کامی، جب تک درد نہ ملے مزہ ہی نہیں آتا۔ باجی نے بھی میری بہت بےعزتی کی، اس نے کہا تو نے اپنی حالت کا کیا بنا لی ہے، وہ تو ایسے پھرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ بھی نہ ہو، اس کے تو فیشن بھی نہیں دیکھے جاتے۔ کامی جب یہ لوگ تیرے بارے میں